الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 16 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 103 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ایک انٹرنیشنل افیئر کچھ عرصے سے آپ نے میڈیا میں اس کے حوالے سے کافی ساری خبریں سنی ہوں گی، لیکن میں نے جان بوجھ کے اسے نگلیکٹ کیا ہوا تھا۔ لیکن اس ایک مہینے میں کافی سارے لوگوں نے مجھے ای میلز کے ذریعے رابطہ کیا کہ آپ اس ٹاپک کو بھی تھوڑا بہت ایڈریس کریں، اسلامک رولنگز اس اعتبار سے ڈسکس کریں۔ جو 18 جون 2023 کو آلموسٹ ایک مہینہ پہلے ایک سبمرسیبل ٹائٹن کا ایک حادثہ ہوا تھا، جو ٹائٹینک بحری جہاز ڈوبا تھا 15 جولائی 1912 کو۔ اس کے ملبے کو، ڈیبریز کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ گئے تھے ایک سیاحت کے طور پر۔ اس کے اعتبار سے اسلامک رولنگز کیا ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا۔ ٹائٹینک آپ کو پتہ ہے ایک اتنا بڑا بحری جہاز تھا کہ جس میں آلموسٹ 2 سے 2,500 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور جس شخص نے اسے ڈیزائن کیا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کبھی ڈوبے گا نہیں۔ ظاہر ایک تکبر کا جملہ اس کی زبان سے نکلا، اور پریکٹیکلی پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا 1912 کے اندر، اٹلانٹک کے اندر، بحر اوقیانوس جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر 1997 میں ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی تھی، وہ کافی زیادہ ہٹ ہوئی۔ وہ فلم ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہے، کچھ اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں بھی داخل کی ہیں جس کی وجہ سے ذرا نوجوان نسل کا انٹرسٹ پیدا ہو جائے، ادروائز وہ جینوئنلی ایک چین تھی مسٹیکس کی جس کا اینڈ رزلٹ ٹائٹینک کے ڈوبنے پہ ہوا۔ اس کے حوالے سے مختلف آپ کو ویلاگز لوگوں کے مل جائیں گے، پھر میں وہ ریفر کروں گا دھروو راٹھی کو، جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر ایک آپ سمجھ لیں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے اس کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھیں۔ آلموسٹ 17 ملین لوگ وہ ویڈیو ان کی دیکھ چکے ہیں، فیکٹس اور فگرز کے ساتھ انہوں نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا۔ بہرحال یہ 1912 میں ٹائٹینک ڈوبا تھا، اور 1980s کے اندر نیشنل جغرافک چینل کے لوگ وہ اپنی ویڈیوز کے اعتبار سے ٹریولنگ کر رہے تھے اوشن میں، تو اسی ایکسپیڈیشن کے دوران انہوں نے اس کے ملبے کو دریافت کیا۔ اس کے بعد سے دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی، اور بعض لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جا کے اسے فزیکلی دیکھیں، حالانکہ دیکھنا کیا تھا انہوں نے، وہ ملبہ ہی تھا۔ بہرحال ایک سلسلہ شروع ہوا، اور جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کے مواقع کو غنیمت سمجھ کے اویل کرتے ہیں۔ پھر اس طرح کی کمپنیاں بھی بننا شروع ہو گئیں کہ جو لوگوں کو اس ملبے کی سیر کروائیں۔ اسی میں ایک کمپنی اوشن گیٹس کے نام سے انہوں نے ایک ٹائٹین، یعنی وہ ٹائٹینک کی نسبت سے ہی، جس طرح آپ کی وہ قادری چشتیہ نسبتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ قادری نسبت عبد القادر جیلانی کی وجہ سے قادری ہے نا، تو یار عبد القادر جیلانی کی وجہ سے اگر قادری ہو سکتا ہے تو ٹائٹینک کی وجہ سے ٹائٹین کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، تو وہ ایک سبمرسیبل انہوں نے ڈیزائن کیا۔ اس میں میجورٹی پورشن انہوں نے کاربن فائبر کا بنایا ہوا تھا۔ یہ 3 ہی دھاتیں ہیں جو اس اعتبار سے زیادہ سٹریس کو برداشت کر سکتی ہیں، پریشر کو لے سکتی ہیں، سٹیل اور دوسری ٹائٹینیم۔ ٹائٹینیم تو بہت مہنگی دھات ہے، ہمارے یہ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی وہ یوز ہوتی ہے، اور تیسری یہ کاربن فائبر۔ لیکن ابھی تک جتنے بھی یہ سبمرسیبلز بنائے گئے تھے یا سب میرینز،
یہ دو الگ چیزیں ہیں. سب میرینز آپ دوزیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر پورا سسٹم انجن اور سب کچھ لگا ہوتا ہے, ان کا پورے کا پورا کنٹرول اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ خود سے اندر جا سکتی ہیں اور باہر نکل سکتی ہیں. ظاہر ہے وہ پانی کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں جب داخل کرتے ہیں اس کا وزن بڑھ جاتا ہے, وہ نیچے چلی جاتی. یہ جو انہوں نے ٹائٹین بنائی ہوئی تھی یہ سبمرسیبل تھی, یہ سب میرین نہیں تھی, یعنی اس کے اندر خود کوئی انجن وغیرہ نہیں تھا. یہ اوپر جو بحری جہاز انہوں نے ایک کھڑا کیا ہوا تھا اسی کے رحم و کرم کے اوپر تھی یہ. تو وہ انہوں نے کاربن فائبر سے بنائی تھی اور اس کے اتنے ٹیسٹ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ اسے ایک ایوالو ڈیزائن کے طور پر مانا جائے. اسی لیے اس شخص کے اوپر پہلے کافی مقدمات بھی ہوئے تھے اس حوالے سے کہ یہ لوگوں کی لائف کو رسک پہ لگا رہا ہے. اور وہ بڑے فخری انداز میں, جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ مالک ہے, اسے جب کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ تم لوگوں کی لائف کو رسک پہ ڈال رہے ہو, تو وہ اس کا جواب اپنے انداز میں کہتا تھا کہ جی یہ بات ہے تو پھر کسی کو ڈرائیونگ کے لیے روڈ پہ نہیں آنا چاہیے, کسی کو ایروپلین کی سواری نہیں کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے کریش ہو جائے. تو وہ آگے سے یہ جواب دیتا تھا, حالانکہ یہ بالکل الگ چیزیں. آپ ونس اپنے سارے کے سارے معاملات کو سیدھا کر لیں, اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف بسم اللہ پڑھ کے اور ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں انشاءاللہ ضرور مریں گے. ٹھیک ہے, ہاں. جتنی دعائیں آپ دیکھیں احادیث کے اندر آئی ہیں نا, وہ 7 الفاظ ہیں ناگہانی آفت. جو آپ اپنے اوپر خود اپلائی کرتے ہیں نا, قدرت کا قانون, وہ اپلائی ہو جائے گا. اگر کوئی شخص سخت سردیوں میں ننگے پاؤں زمین پہ چلے گا تو انشاءاللہ ضرور بیمار ہوگا, ذہن میں رکھیے گا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کرتے ہیں تو وہ پھر اپلائی ہو جاتی ہے. کوئی دعا پڑھ کے کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بچے گا. یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ نے جان بوجھ کے اپنے اوپر کوئی چیز اپلائی کرنی ہے. تو ناگہانی آفات کا ذکر ہوتا ہے اس طرح کی احادیث کے اندر, لہذا اس کا ٹرو سینس بھی آپ نے سمجھنا ہے. بہرحال وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو اس کی خواہش تھی انورٹڈ کاماز کے اندر. یعنی اتنا بڑا ایک حادثہ ہوا, 5 لوگوں کی جان چلی گئی اس کے اندر, اور مرنے والے چونکہ امیر لوگ تھے اس لیے شور شرابہ بھی زیادہ ہوا. ٹائٹینک کا بھی شور شرابہ اس لیے زیادہ ہوا کہ اس میں سارے امیر لوگ تھے, اور اس میں بھی امیر لوگ کیا, پاکستانی آج کی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 7.5 کروڑ روپے کا ایک ٹکٹ تھا. وہ 15 کروڑ میں 2 ٹکٹ خریدے تھے ہمارے وہ جو پاکستانی جو 2 تھے بلینرز, انہوں نے, تو وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. بہرحال پیرلل میں اسی وقت آپ دیکھیں کہ یونان کے پاس ایک کشتی کو بھی حادثہ پیش آیا جس کے اندر آلموسٹ 700 لوگ سوار تھے اور 500 سے زیادہ اس میں بھی شہید ہوئے. لیکن اس کی خبر اس طریقے سے دنیا میں نہیں آئی کیونکہ وہ مرنے والے غریب لوگ تھے, تارکین وطن تھے. باقی وہ جو اللیگل طریقے سے جا رہے تھے وہ تو چیز غلط ہے, لیکن انسانی جان کی تو حرمت ہے نا. وہ تو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا سوائے 2 ایکسیپشنز کے, یا وہ شخص فساد فی الارض کرنے والا تھا یا وہ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ, اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. ان 2 استثناء کے سوا کسی نے اگر کسی ایک جان کو بھی قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. بہرحال وہ غریب لوگوں کا تو اتنا کوئی پرسان حال نہیں تھا. بعد میں جب تھوڑی بہت ہمارے جیسے جن کو آپ لبرلز کہتے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی تو اس کی وجہ سے دنیا کو ہوش آیا کہ یار یہ غریب لوگ بھی مرے ہیں, ان کے بارے میں بھی کوئی خبر آنی چاہیے. تو وہ جو 5 لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ان میں اس ٹائٹین کا خود مالک بھی تھا, وہ بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا. شاید اسی کی وجہ سے لوگوں کو یہ کانفیڈنس آیا کہ یہ اس کے اندر بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بیٹھنے سے کیا فرق پڑنا تھا, وہ تو ڈوب گئی. کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا, 12,000 فٹ سمندر کی تہہ کے اندر. تو یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلومیٹر بنتا ہے.
جہاں پہ جا کے آلموسٹ 400 ٹائمز پریشر زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ ہم ساحل سمندر کے اوپر یا سمندر کی اوپر والی سرفیس کے اوپر فیل کرتے ہیں. تو اس کے اندر تو کچومر نکل جائے گا بندے کا اگر وہ پھٹتی ہے. اور وہ پھٹی آپ کو پتا ہے کتنی دیر میں ہے جی؟ 1 ملی سیکنڈ کے اندر, جو آنکھ ریکارڈ بھی نہیں کر سکتی. امپلوڈ ہو گئی. ایک ایکسپلوڈ ہونا نا چیز کا کہ پھٹنا ایسے, ایک ہے کہ باہر سے اتنا پریشر لگا کہ اس کا کچومر نکل گیا. اور اس حادثے نے دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ جو لوگ یعنی اسباب کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کرتے اور پھر اس قسم کے جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. ہاں, اگر آپ نے اسباب صحیح طریقے سے اڈاپٹ کیے اور پھر کوئی ایک حادثہ ہو جائے وہ ایک معاملہ الگ ہے. اس کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر, اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا, اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر کے اوپر دروشی پڑھ کے پھونک کے آ جائیں, انشاءاللہ فیل ہو جائیں گے. جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے کوشش کرنا, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا, اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. پھر آپ نے یہ کہنا جو اللہ کی مرضی, اور یہ نہ کہنا کہ اگر یہ ہو جاتا تو اگر وہ ہو جاتا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اس کیجول کو ریوزٹ نہیں کر سکتے, وہ کریں آپ ضرور, لیکن ہوتا ہے نا بعض لوگ پیڑ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس میری زندگی ختم ہی ہو گئی جی, بس میرے کو ہو گیا جی. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ بالکل ایک روگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوشش پوری کریں, اپنی طرف سے محنت پٹ کریں, اور اس کے بعد معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. بہرحال یہاں پہ وہ حادثہ ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے, اور پاکستانیوں کے لیے اس اعتبار سے بھی تھا کہ پاکستانی بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کی وجہ سے ہماری خبروں کے اندر بھی وہ مسلسل چلتا رہا کہ جی اب اتنے گھنٹوں کی آکسیجن رہ گئی ہے اور اب یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے. الٹیمیٹلی وہی خبر آئی کہ جو نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال ایک معاملہ ہو گیا, حادثہ ہوا. اب اس کے اوپر اسلامک رولنگز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنا فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں, قانون قدرت ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہیں. اور اگر یہ قوانین اس طریقے سے نہ چل رہے ہوں تو کوئی بھی سائنٹیفک انوینشن پاسبل نہ ہو. اگر آگ 10 دفعہ جلانے کے اوپر صرف 5 دفعہ جلے اور 5 دفعہ نہ جلے, پروبیبلٹی اس کی 50% ہو, تو پھر آپ کوئی انجن ڈیزائن نہیں کر سکتے, نہ ڈیزل انجن نہ پیٹرول انجن. یہ بڑے محکم قوانین ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ ان قوانین کا کوئی پابند نہیں ہے, اس سے یہ باہر نہیں ہے. اسی لیے پوری انسانی تاریخ میں اکا دکا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت صرف پروفٹس کے لیے توڑے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کو منوانا تھا. لہذا ان چیزوں کو ایز اے رول نہیں آپ پیش کر سکتے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی طرح اولاد چاہتا ہوں اور میں نے شادی نہیں کرنی. تو وہ سیدہ مریم کے لیے خصوصیت تھی, اسے اسلام نے کبھی رول بنا کے پیش نہیں کیا. چونکہ یہ گاڈ کے قوانین ہے تو گاڈ اپنے قوانین توڑ سکتا ہے, لیکن رول کے طور پہ یہ نہیں ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ ایک ہی دفعہ بنا ہے. اس کے بعد تو مطلب یہ معاملات نہیں ہوئے ہیں, لوگ شہید ہی ہوئے ہیں. رومن امپائرز کی بیٹل فیلڈز کے اندر کئی صحابہ اکرام ہیں جنہیں تیل کے کڑاؤں میں زندہ جلایا گیا ہے, روسٹ ہو گئے ہیں, نہیں بچے. کتنے ہیں جو سمندر میں ڈوب کے غرق ہو گئے, نہیں بچے. تو یہ معاملات جنرل رول نہیں ہے. جنرل رول اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, اور وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں, اور ان کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے. وہ آپ نے تمام اسباب اڈاپٹ کرنے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اسی کے ہیں جہاز جو سمندروں میں تیر رہے ہیں پہاڑوں کی مانند. وہ اس وقت بڑے بڑے بادبان والے جہاز ہوا کرتے تھے, تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ہیں جو کہ یہ تیر رہے ہیں, اور یہ اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں.
یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس لیے منسوب کرتا ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے، جو قدرت کے قوانین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے محکم بنایا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو کوئی بھی چیز پاسبل نہ ہو. وہ ہمارے ایک فزکس کے پروفیسر ہیں ہود بھائی، وہ کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا ہوا تو ایک بندے سے میں نے پوچھا یہ جہاز کون اڑا رہا ہے، تو اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں لوگ ہر چیز کو اس طرح منسوب کرتے ہیں، تو ایک پورشن تو اس کا درست ہے، اللہ ہی اڑا رہا ہے. آج بوئنسی ختم ہو جائے تو یہ ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے. ایئر پاکٹس، میں نے خود سفر کیا ہے، بعض اوقات ایئر فلائٹ کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں اور سینکڑوں فٹ اچانک جہاز نیچے آ جاتا ہے کیونکہ نیچے ہوائی غائب ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہ فورس آف بوئنسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. سائنس جو ڈیل کرتی ہے نا وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے کرتی ہے. ہاں، اور یہ سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں جاتی. وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے. اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس وقت میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اسی کے اندر تو قیامت مضمر ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ تو ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے الٹیمیٹ ریزن گاڈ ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. ہم تو صرف ڈسکوریز کرتے ہیں. نیوٹن نے ڈسکوری کی ہے کہ گریویٹیشنل فورس ہے جو کہ کوئی بھی دو میٹیریل باڈیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس فورس کی وجہ سے کھینچ رہی ہیں، جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان کے ماسز کے اور انورسلی پروپورشنل ہے ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کے اسکوائر کے. لیکن یہ اس نے دریافت کیا. اس رول نے ان میٹیریل باڈیز کو پیدا نہیں کیا. ہم نے یہ دریافت کیا ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے. ویسے تو وہ طلوع اور غروب نہیں ہوتا، لیکن یہ ود رسپیکٹ ٹو ارتھ ہے ایک کامن آبزرویشن کے اندر. لیکن اس رول نے سن کو پیدا نہیں کیا. اسی طریقے سے انڈے میں سے چوزا نکلنا یہ ہماری آبزرویشن ہے. اس آبزرویشن کو ہم جتنا بھی ڈیپ ڈگ کریں الٹیمیٹلی ہم کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تو یہ جہازوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اگر فورس آف بوئنسی نہ ہو فلوئڈ کے اندر تو کوئی بھی چیز تیر نہیں سکتی، نہ ہوا کے اندر اور نہ سمندروں کے اندر. آپ کو پتہ ہے یہ ارشمیدس جو تھا، ارکمیڈس، ہم اردو میں ارشمیدس کہتے ہیں، یہ 300 قبل مسیح اس نے یہ دریافت کی تھی فورس آف بوئنسی. اس وقت وہ ٹب میں نہا رہا تھا اور جب اس طرف اس کا دماغ گیا، نہ تو لوگ صدیوں سے رہے تھے بس جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قدرت کے قوانین کھول دے، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ بغیر کپڑوں کے ہی اٹھ کے باہر نکلا کہ میں نے پا لیا، میں نے پا لیا. کیا پا لیا؟ اس رول کو اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو فورس اوپر کی طرف لگتی ہے اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی فورس آف بوئنسی کی، اور اس کے اوپر ہی آج سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے لیکن لاکھوں ٹن وزنی جہاز نہیں ڈوبتا. کیوں؟ کہ وہ فورس آف بوئنسی کا جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. فورس آف بوئنسی یہ ہے کہ جب بھی کوئی فلوٹنگ آبجیکٹ سمندر یا پانی میں رکھا جائے تو جب وہ پانی کے اندر ڈوبنے لگتا ہے، یہ پانی کے اوپر رکھا جاتا ہے تو وہ پانی کو ڈسپلیس کرتا ہے. وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بحری جہاز بھی کچھ ڈوبا ہوا ہوتا ہے کچھ باہر نکلا ہوتا ہے، وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے نا اس پانی کا جتنا وزن ہے نا اس وزن کے برابر فورس اوپر کی طرف لگتی ہے، اسے فورس آف بوئنسی کہتے ہیں. اگر وہ فورس اس جہاز کے وزن کے برابر ہو پھر تو وہ جہاز تیر سکتا ہے، یا زیادہ ہو تب تو تیر سکتا ہے، لیکن اگر جہاز کا وزن اس سے زیادہ ہو جائے پھر جہاز ڈوب جائے گا. تو بحری جہاز یہ آپ کو دیکھنے میں اسٹیل کی سٹرکچر نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے ہالو بنائے جاتے ہیں تاکہ جو اتنا بڑا سرفیس ایریا ہے اس کے اندر اس کا وزن کم ہو، اس کی ڈینسٹی کو کم کرنے کے لیے. وہ سارے کا سارا نہیں لوہے کا بنا ہوا ہوتا، اندر ساری ہوا ہے، صرف ایک چادر ہی ہے یا اندر ایک اسٹیل سٹرکچر ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ٹرسز کی فارم کے اندر. تو اسی لیے ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے ہیں کہ وہ فورس آف بوئنسی کو اوور کم کر لیتے ہیں اور وہاں وہ آپ چیز اپلائی کرتے ہیں جیٹ انجن کے ذریعے.
ظاہر ہے کہ وہ جہاز کو آپ جتنا بھی ہلکا بنائیں ہوا سے زیادہ ہلکا تو نہیں بنا سکتے، تو وہاں پہ پھر ہم انجن کو یوز کرتے ہیں تاکہ فورس آف بوائنسی جو ہے وہ پلس یہ سپورٹ کر سکے کہ وہ اڑ سکے۔ اور یہاں پر جو بحری جہاز ہے ان کے اندر اس کی ڈیزائننگ ایسے کی جاتی ہے۔ البتہ جو سب میرینز ہیں جو ڈوب جاتی ہیں پانی کے اندر، ان کو وزنی بنایا جاتا ہے، اور وہ وزنی بنانے کے لیے ان کے اندر انہوں نے کمپارٹمنٹس رکھے ہوتے ہیں، پانی اندر سک کرتے ہیں پمپس کے ذریعے، اور اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا وزن جو ہے فورس آف بائنسی سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اندر چلی جاتی ہے، اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے وہ پمپس کے ذریعے پانی کو باہر نکالتے ہیں، وہ باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اس کا بیسک پرنسپل ہے۔ بہرحال یہاں پر جو یہ سبمرسیبل تھی یہ باہر نہیں نکل سکی، اندر ہی سب کا کچومر نکل گیا، اور اس کے بعد پھر مختلف قسم کی گفتگو لوگوں میں ہونا شروع ہو گئی کہ کسی نے کہا یہ حرام موت مر گئے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، اور کسی نے کہا جی شہید ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص اس اعتبار سے اگر کوئی ریلائبل سواری ہے اور اس میں سفر کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ ہوائی جہاز ہو یا سبمرسیبل ہو یا سب میرینز ہوں یا بحری جہاز ہوں، بشرطے کہ وہ تمام کے تمام رولز کو کنسیڈر کر کے بنائے گئے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا رائٹ ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو چاہے وہ ہوائی جہاز میں مہنگے والا ٹکٹ لے کے سفر کرے، خواہ وہ کسی سبمرسیبل میں اس اعتبار سے سفر کرے، تو یہ جواز کی حد تک تو درست ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اس سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں کھانے کے لیے، ان کے اوپر پیسہ لگایا جائے بجائے اتنے مہنگے کاموں میں لگانے کے۔ اور میرا خیال ہے وہ انہوں نے کیا دیکھنا تھا، اس سے بہتر تو ہم بڑی سکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، ادھر تو سکرین بھی چھوٹی سی تھی، اس میں سے کیا نظر آنا تھا۔ اس سے بہتر فارم میں ہم گھر بیٹھ کے اپنے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر وہ سارے کے سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اوپر زمین میں سیر کرنے کا، چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ سب کچھ عبرت کے لیے ہے، اور اس اعتبار سے آپ کو ضرور سفر کرنا چاہیے۔ اسلام گاڈ اورینٹڈ ہے۔ اسلام میں ہے کہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، اگر خدا کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا دین ہے۔ اس اعتبار سے سورۃ الحج میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 45 اور 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو کہ ظالم تھیں، نافرمان تھیں، اور آج وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں، کھنڈرات کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو کہ خشک ہو چکے ہوئے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے ہی قلعے ہیں جو کہ ویران ہو چکے ہیں۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں اگر پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو یہ قلعہ روتاس جہلم میں موجود ہے، اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے کنویں بھی نظر آئیں گے۔ ایک بہت بڑا کنواں ہے جہاں سیڑھیوں سے ہاتھی اتر کے پانی پیا کرتے تھے، اور باقی اس کے کھنڈرات بھی آپ کو قلعے کے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے نشانیاں ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے نہیں دیکھا، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سوچتے۔ اب انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ ہارٹ ہے یا برین، اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے، دونوں ہیں، اور جو اس وقت لیٹسٹ اس اعتبار سے ڈسکوریز ہوئی ہیں میں نے ساری ڈسکس کی ہیں، گوروں کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اس میں، تو دونوں ہیں۔ وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے، اور دل سے مراد عقل، وہ سینے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ دماغ میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں درست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عبرت حاصل کرو کہ موت کی تلوار تمہارے اوپر لٹک رہی ہے۔ اس اعتبار سے ٹائٹینک کا ملبہ، ڈیبریز دیکھنا، وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ اتنی وجاہت کے ساتھ لوگ نکلے تھے اور موت کا شکار ہوئے۔ اس سے آپ عبرت حاصل کریں، انہیں کوئی برا نہیں کہنا،
لیکن اس میں احتیاط کا پہلو اپنی جگہ ہونا چاہیے. وہ قرآن میں واضح یونیورسل ٹروتھ آیا ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کوئی بھی کام جو آپ کو موت کی طرف لے جائے بے احتیاطی والا, وہ اسلام نے حرام کیا ہے. اسی کے تحت میں نے کہا کہ سگریٹ پینا حرام ہے, کیونکہ یہ سلو پوائزننگ ہے. جو شخص بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے اور وہ جان بوجھ کے زیادہ نمک استعمال کرتا ہے تو وہ سلو پوائزننگ کر رہا ہے, اس کے لیے حرام ہے یہ, کیونکہ صحت کی بھی تو آپ نے حفاظت کرنی ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہر وہ کام جو بے احتیاطی کے اوپر مبنی ہے, ایک شوگر کے مریض کے لیے زیادہ چینی کا استعمال, ایک بلڈ پریشر کے مریض کے لیے زیادہ نمک کا استعمال, یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آپ کو موت کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور زندگی ایک نعمت ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اس کی قدر کرنی ہے. تو یہ اس حوالے سے اسلام کا واضح رول ہے کہ آپ نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برتن رات کو ڈھانپ دیا کرو, کیونکہ برتنوں کے اندر کوئی چیز بھی داخل ہو سکتی ہے, کوئی زہریلی چیز, کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں. اور چراغ بجھا دیا کرو رات کو سونے سے پہلے. آگ انسان کی دشمن ہے, بعض اوقات چوہا اس بتی کو لے جاتا ہے اور سارے گھر والے جل جاتے ہیں. یہ نبی الاسلام نے فرمایا, کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایک گھر تھا جس میں رات کو دیا جل رہا تھا اور وہ دیا بجھانا بھول گئے. اس کی وجہ سے وہ چوہا جو ہے جب وہ اس دیے کی بتی کو لے کے بھاگا تو جہاں جہاں سے وہ گزرا وہ آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گئے. تو نبی الاسلام فرمایا رات کو آگ بجھایا کرو. آج کے اعتبار سے آپ نے رات کو جو اکثر سنتے ہیں, خصوصاً ہمارے پنڈی اسلام آباد میں تو یہ ہر سال واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ رات کو ہیٹر بند کرنا بھول گئے. آٹومیٹک ہیٹرز جو ہیں وہ تو تھوڑے مہنگے آتے ہیں, وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بند ہوتا ہے, اور جب پھر گیس آتی ہے تو کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. ابھی تو یہ بڑی نیکی کرتے ہیں ہمارے سوئی ناردرن اور ساؤدرن کے لوگ کہ اس کے اندر سلفر مکس کی ہوئی ہوتی ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے یہ جو زمین سے گیس نکلتی ہے اس کی اسمیل نہیں ہوتی, اس کے اندر خود اسمیل ڈالی جاتی ہے تاکہ کہیں پہ لیکیج ہو تو آپ کو پتہ چل جائے. بہرحال نبی الاسلام کے زمانے میں وہ چوہا بتی اس لیے لے گیا تھا کہ اس وقت جو دیے تھے وہ کھانے والے تیل میں بنائے جاتے تھے. اس زمانے میں مٹی کا تیل دریافت نہیں ہوا تھا. مٹی کا تیل اگر چوہا پی لے تو مر جائے گا. ہاں, کئی لوگوں کو جن کو جوئیں پڑی ہوتی ہیں تھوڑا سا وہ مٹی کا تیل لگائیں, یا کسی کے وہ دانت میں ایشوز ہوتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں, تو وہ تو ایک زبردست اس اعتبار سے کیورنگ چیز بھی ہے. تو وہ اس زمانے میں مٹی کا تیل نہیں, وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا. امیر لوگ زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے, عام غریب لوگ جو ہیں دوسرا گھر میں کوئی گھی جو نکالا جاتا ہے اس کو یوز کرتے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مرغوب غذا ہے چوہے کی, تو وہ اس کو کھانے کے چکر میں آتا تھا, اور وہ تو پھر جل رہا ہے اور پھر جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگے گی. یہ جو مٹی کا تیل ہے یا ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے, یہ تو میرے بھائی اس کو تو 200 سال بھی نہیں ہوئے. یہ اگست 1859 کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا پنسلوینیا امریکن ریاست کے اندر. اس سے پہلے کسی بزرگان دین کو نہیں پتا چلا کہ زمین کی گہرائیوں کے اندر تیل موجود ہے. سر ایڈون نے دریافت کیا تھا, اتنی بڑی داڑھی تھی, ہے کرسچن تھے وہ, کرنل ایڈون. تو آج اگر مسلمان ہوتے تو آپ سارے رحمت اللہ علیہ ان کو کہہ رہے ہوتے تو بزرگ تو پھر ان کو مانے نا, ان کو بھی حساتی طور پہ یہ سارا ہوا. وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں تیل کا باقی رکھا ہوا, لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں کہ پہلی دفعہ انسانیت کو پتہ چلا کہ زمین کے نیچے اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل کے اندر. تو میرا معصومانہ سوال ہے, جو یہ بزرگ دعویٰ کرتے تھے کہ جی وہ نیچے دیکھا تو 7 زمینیں کراس ہو گئیں اور اوپر دیکھا تو عرش تک پہنچ گیا, ان کو تیل نہیں نظر آیا؟ اور جدھر یہ لوگ جایا کرتے تھے مکہ مدینے کے اندر, وہاں تو 1960s میں جا کے تیل نکلا ہے. یہ بزرگ وہاں جا کے کیا کرتے رہے ہیں, ان سے کیوں نہیں تیل نکلا؟ تو اس کا مطلب یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ سے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے, اور یہ اس حوالے سے نبی الاسلام کی ایک حدیث کے سارے معاملات کلیئر کر دے گی. مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث موجود ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے اندر
نر اور مادہ کا ملاپ کروایا جاتا تھا اچھی کھجور کی پروڈکٹ لینے کے لیے. تو نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور لوگ اس طرح کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ہماری فصل کم ہوتی ہے. نبی علیہ السلام یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. انہوں نے خود سے اسے کنسیو کیا کہ نبی علیہ السلام نے اسے پسند نہیں فرمایا. انہوں نے اس سال وہ معاملہ نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوگی, اور شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے, کیونکہ اس زمانے میں 295C نہیں تھی. ان کا یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا اور دیکھیں ہماری فصل کم ہو گئی ہے. اور یہ مولانا شریف نہیں ہے, صحیح مسلم شریف ہے, 3 احادیث ہیں, اور اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھا گیا ہے کہ کن معاملات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا واجب ہے اور کس میں نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کا ہی حوصلہ ہے. یہاں تو جاہل لوگ ہیں, انہیں مسئلہ نہ بھی پتا ہو تو کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ مکس کر کے بتا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ نے فرمایا میں نے تو منع تو نہیں کیا تھا. ان کا یا رسول اللہ ہم نے تو یہی سمجھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں دین کے حوالے سے تمہیں کوئی مشورہ دوں اللہ کے ریفرنس سے, وہ لے لیا کرو. البتہ تمہارے دنیاوی امور کے اندر اگر میں کوئی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ظاہر نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا کھجور کی فصل کے اعتبار سے, آپ کا ایکسپیرینس تھا بھیڑ بکریاں چرانے کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے. اور نبی علیہ السلام نے کوئی اس میں شرمندگی محسوس نہیں کی کہ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اگر میں دینی معاملے میں کوئی مشورہ دوں وہ لے لو, دنیا میں کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو, اگر وہ مشورہ درست ہو تو لے لو, ادروائز وہ میری رائے ہے. ٹھیک ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں آپ کو بتایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام تھے, انہیں اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے لیے نہیں بھیجا ہوا تھا. قرآن بھی کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے, سائنس کی کتاب ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر جو ایک کامن آبزرویشن کے اندر ہے, باقی اتنی ڈیٹیلز تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ انسانیت نے وقت کے ساتھ خود لرن کرنی ہے. جب اللہ نے آپ کو برین دے دیا ہے تو کریٹر آف برین جو ہے اس نے اتنی بڑی دولت آپ کو دے دی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے خدا تک پہنچنے کا. دماغ بہت بڑا ذریعہ. اللہ نے انسان کو وقت کے ساتھ یہ ایوولوشن کرائی ہے, ترقی کروائی ہے. بہرحال نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے کاموں کو. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ رات کو دیے بجھا دیا کرو. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص ایسی چھت پر سوئے کہ جس کی منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ پھر اٹھ گیا, یعنی پھر وہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر ہے. اگر وہ نیند میں چلتے ہوئے یا غلطی سے نیچے گر جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو کوئی لینا دینا نہیں, اس نے جان بوجھ کے لیے اپنے لیے ایک موت کا گڑھا کھودا ہے. آپ کو پتا ہے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مر جائے تو گورنمنٹ نے کوئی اس کی بلڈ منی نہیں ادا کرنی, کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے. ظاہر ہے بھی یہ چیزیں ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں نا, آپ ان لمٹس کو کراس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ 2 دفعہ بچ گئے تو تیسری دفعہ بھی بچ جائیں گے, یہ ضروری تو نہیں ہے. تو اپنی وہ ساری احتیاطیں لے کے چلنی ہے. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جو بغیر منڈیر کے چھت پہ سوئے اس سے ذمہ اٹھ گیا, اب وہ خود ذمہ دار ہے اپنے معاملات کا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری احتیاط کر کے چلنا ہے. ہاں پوری احتیاط کی, اس کے بعد کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ گئی تو ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ ویسے ہی لکھا ہوا تھا. کسی نے شیر کے منہ میں جانا ہے, کسی نے ایئر کریش کے ذریعے مرنا ہے, کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے. تو بہرحال اس طرح جو لوگ مر جاتے ہیں حادثاتی طور پر اسلام کی روح سے تو وہ شہداء ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگ شہید ہیں. نمبر 1 طاعون کے مرض میں, یعنی کوئی بھی یہ جو وبائی امراض ہیں ان میں اس وقت ایک سمبل کے طور پر طاعون تھا. نمبر 2 پیٹ درد سے کوئی مر جائے. نمبر 3 پانی میں ڈوب کے مر جائے. نمبر 4 کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے, یعنی زلزلے میں جس طرح لوگ مر جاتے ہیں. اور نمبر 5 جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے. یہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور شہید ہیں. اور ابو داؤد اور سنن نسائی میں ایک اور حدیث موجود ہے.
اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو جسم کے اندر کسی پھوڑے کے نکلنے پر مر جائے جس طرح کینسر وغیرہ وہ بھی شہید ہے، اور جو عورت پریگنینسی کے دوران یا ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ایک شہید والا معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسے معاملات کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہ وہ خودکشی کے زمرے میں آ جائے، تو وہ تو بڑا ایک سخت معاملہ ہے اسلام میں۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے خودکشی کرتا ہے، سوئیسائڈ کرتا ہے، کوئی شخص، پھر نبی علیہ السلام نے اسے ایکسپلین کیا، کوئی شخص تیز دھار کا آلہ اپنے پیٹ میں مارے یا زہر پی لے یا اپنے آپ کو بلندی سے گرا لے، تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو موت کا شکار کرے گا، جہنم میں یہی عذاب اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو اسی طریقے سے تکلیف دیتا رہے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آئے کہ ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ مسلمان ہے تو جنازہ ہوگا، وہ کافر نہیں ہے، لیکن جو ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں انہیں پروٹیسٹ کے طور پر ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ڈسکریج ہو وہ سارا کا سارا معاملہ۔ ہمارے جیلم شہر میں آج سے آلموسٹ 14 سال پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، آلموسٹ 15-16 سال اس کی عمر تھی، اس نے حفظ کیا ہوا تھا، دعوت اسلامی کے وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، تو نیا نیا میرے درس میں آنا شروع ہوا، پھر اس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے تو اس نے وہ تیزاب پی کے نا وہ خودکشی کر لی۔ جیلم کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا تھا، لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تو یہ چیز پھر پروموٹ ہوگی۔ خودکشی والے کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھا، البتہ صحابہ کرام نے ضرور پڑھا، ظاہر مسلمان ہے، اسے دفنانا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کی مغفرت بھی کرے۔ وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، ایک صحابی تھے سابقون الاولون میں سے، ہجرت مدینہ انہوں نے کی ہوئی تھی، تو انہیں کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ انہوں نے پھر خودکشی کر لی، اپنی ہاتھ کی رگیں کاٹ لیں۔ اسی دوران وہ جب مر گئے تو کچھ عرصے بعد ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ان کی حالت تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہاتھ انہوں نے کپڑے سے باندھا ہوا ہے اور چھپایا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہجرت کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے، البتہ یہ میرا ہاتھ جو ہے نا یہ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ تم نے خود خراب کیا تھا۔ تو یعنی بخشنے کے باوجود یہ معاملہ چل رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو بھی درست کرتے، تو حضور کی دعا کا چلے کوئی حصہ مل گیا۔ ادروائز اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کے لیے دعا کی ہے مغفرت کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اسے ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کی ان ایکٹیویٹیز کو اس اعتبار سے ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے خودکشی کرنے والی۔ میں نے ہر اینگل سے اسے اس حوالے سے ڈسکس کیا تاکہ جو ایکسٹریم رویے ہیں وہ اپنی جگہ سیٹل ہو جائیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اسی شہادت کی کیٹیگری میں فال کروا رہے ہیں کہ جی پانی میں ڈوب کے مر گئے ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے خودکشی کر لی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا معاملہ کیا ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فضول خرچی والا ایک ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اگر کسی شخص کے پاس حلال کا مال ہے اور وہ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ اڈاپٹ کرے کہ اس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا جائے جان بوجھ کے۔ ہاں اگر احتیاط پوری کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح کے حادثے کا شکار ہوتا ہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے احتیاط پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے ایک ادھار تھی گفتگو، میں نے اس وقت اس لیے نہیں کی کہ میں کوئی اس کو اتنی انٹرسٹ کی چیز سمجھ نہیں رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ڈسکشن بھی اتنی ہو رہی تھی میڈیا کے اندر، لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، لیکن اس کا یہ والا جو ایک پہلو تھا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اوپینین ہونا چاہیے اس قسم کی سیاحت کا، اور خدا نخواستہ اس دوران کوئی مارا جائے۔ اسی طریقے سے لوگ جو ہے یہ کوپہمائی والا معاملہ بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گریجولی کریں۔
اب یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ بغیر آکسیجن کے جی اتنے میں نے بلندی پہ چلا گیا ہوں. یعنی اپنی احتیاط تو ساری کی ساری کرنی ہے. ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر بھی یعنی میں تو کسی کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھوں تو میں اسے ڈانٹتا ہوں. کوئی گرائنڈر چلا رہا ہے اور اس نے چشمہ نہیں لگایا ہوا, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ماسک نہیں پہنا ہوا, تو یہ آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز, اور بعض اوقات پھر آپ کو پتا ہے کوئی اتنی سی چھوٹی سی ایک ڈیبری ٹوٹ کے کسی مٹیریل کی آنکھ میں جا کے لگتی ہے, بینائی ضائع ہو جاتی ہے, تو اس سے پہلے آپ وہ احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے جو مشین کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں انہیں بالکل یہ شلوار قمیض نہیں پہننی چاہیے. کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوگی اس کی وجہ سے. وہ مخصوص لباس ہے جو آپ نے پہننا ہے. موٹر بائک پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے, اور وہ خالی اوپر پہننا نہیں ہے, اس کو نیچے سے ایسے لاک بھی کرنا ہے تاکہ جب آپ زمین پہ گرے ہیں تو وہ ہیلمٹ آپ کے سر کو بچائے. ادروائز اگر یہ لاک نہیں ہوگا تو ہیلمٹ پہلے اتر کے سائڈ پہ ہوگا, سر آپ کا پھر زمین کے اوپر لگ جائے گا. اس طریقے سے اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سیٹ بیلٹ آپ نے باندھنی ہے. میں جب بھی بیٹھتا ہوں, ڈرائیور باندھے نہ باندھے, میں نے ضرور باندھنی ہوتی ہے اگر میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں. آپ نے اپنی احتیاط پوری کرنی ہے, اس کے بعد اللہ کی مرضی. لیکن اگر آپ احتیاط نہ کریں اور آپ کہیں میں دعاؤں کے بل بوتے کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات چلاؤں گا, تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا, بالکل ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں, وہ سارے کے سارے معاملات آپ نے لے کے چلنے ہیں. آپ دیکھیں نبی الاسلام نے میدان جنگ میں خود پہنا ہے, وہ سر کے اوپر ٹوپی پہنی جاتی تھی لوہے کی, ٹھیک ہے, زرہ بھی استعمال کی ہے, ہر چیز کی ہے. اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر توکل کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے تو جناب میدان جنگ میں اتر جائیں اور آپ کہیں کہ جی اللہ بچائے گا. اس طرح نہیں ہے. وہ اللہ نے تو بچانے کے اسباب آپ کو بتائے ہوئے ہیں, لیکن آپ خود اگر اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی آپ کے اوپر غالب آئے گی. جو اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں وہ اسی طریقے سے اپلائی ہوں گے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.